اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمِعُ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو صالح لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ بس اللہ ان کو اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان ستری چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تم کو جو حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تم سے تمہارے بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتا، مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا ان پر وہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اور اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنا دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان اور پھانسی سب گندے کام ہیں شیطان کی، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی ضد میں ہوگا، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور رہے جیسے کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو شخص پھرے گا تو اللہ اس کا بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو وہ تم کو گراں گزرے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے ایسے وقت میں جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے ایک جماعت نے پوچھیں، پھر وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام مقرر نہیں کیا، مگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ اے ایمان والوں، تم اپنی فکر رکھو، کیوں گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کچھ نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اے ایمان والوں، تمہارے درمیان گواہی وصیت کے وقت، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس طرح کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تمہارے غیروں میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تم کو شبہ ہو جائے تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ دونوں خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت کے عوض اس کو نہ بیچیں گے، خواہ کوئی قرابت داری کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں کی کوئی حق تلفی کی ہے تو ان کی جگہ دو اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے مارنا چاہا تھا، وہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ قریب ترین طریقہ ہے کہ لوگ گواہی ٹھیک دیں یا اس سے ڈریں کہ ہماری قسم کی قسم کے بعد الٹی پڑے گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کو سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیا، جبکہ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندہ جیسی صورت میری حکم سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم اندھے اور جوزامی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جبکہ تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو ان کے منکروں نے کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہم کو عطا کر، تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا یہ خواہ ضرور تم پر اتاروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اس کو میں ایسی سزا دوں گا دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میری جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے چھپی باتوں کا جاننے والا۔ میں نے ان سے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں نے ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو ان پر تو ہی نگراں تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اس سورہ میں پورے 165 آیتیں ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور مقرر مدہ اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وہی ہے اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ پس عن قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ ان کو ہم نے زمین میں جما دیا تھا جتنا تم کو نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ہم نے نہریں جاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انکار کرنے والے کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملہ کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی آدمی بناتے اور ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، وہ ضرور تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بنا لوں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھ کو کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہے؟ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جس کا تم کو دعویٰ تھا؟ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور کھوئی گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں
تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ان پر وہ چیز کھل گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور اگر تم اس وقت دیکھتے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہیں جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس باپ میں ہم نے کیسی کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم کو معلوم ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج ہوتا ہے۔ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تم کو پہنچ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کی بے رخی تم پر گراں گزر رہی ہیں تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم نادانیوں میں سے نہ بنو۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو بھی جانور زمین میں چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے وہ سب تمہاری ہی طرف کے انواع ہیں، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ کہو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دے گا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوش نما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے تمام جہانوں کا رب۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو واپس لائے؟ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک یا علانیہ آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والے یا ڈرانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور تم اس وحی کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے،
اس کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں کہ تم ان کو اپنے سے دور کر کے بے انصافی میں سے ہو جاؤ۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیت پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ کہو مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہو میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور میں راہ پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ فیصلہ کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر سب ایک کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تم کو باخبر کر دے گا اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور وہ تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر سب اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لائے جائیں گے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کہو کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے؟ تم اس کو پکارتے ہو عاجزی اور چھپکے چھپکے کہ اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ کہو اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہو میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم جلد ہی جان لو گے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے بے انصاف لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، البتہ یاد دلانا ہے شاید کہ وہ بھی ڈریں۔ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں گرفتار نہ ہو جائے، اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار اور سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے دے تب بھی وہ قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے؟ اس شخص کے مانند جس کو شیطانوں نے بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اس کو سیدھی راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور ہم کو حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کے رب کے حوالے کر دیں۔
اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات حق ہے، اور اسی کی حکومت ہوگی اس روز جب سور پھونکا جائے گا، وہ غائب اور وہ حاضر کا عالم اور حکیم خبیر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو، میں تم کو اور تمہارے قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا آسمانوں اور زمین کی حکومت، اور تاکہ اس کو یقین آ جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کر لیا، اس نے ایک تارا کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتی ہوئی دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں، میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا رخ ایک سو ہو کر اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ اب دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکیم اور علیم ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب کو عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، ان میں سے ہر ایک صالح تھا، اور اسماعیل اور الیاس اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہم نے سیدھی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، بس تم بھی اس کے طریقے پر چلو۔ کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ اور انہوں نے اللہ کی بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے، وہ روشن تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے، کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو کہ اللہ نے اتاری، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی کنج بحثیوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ وہ توڑ آئے مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور کہیں کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا، اور کاش تم اس وقت دیکھو جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب کے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے، اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑائے،
اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، جو جاندار کو بے جاندار سے نکالتا ہے، اور وہی ہے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا اور اس کے رات کو سکون کا وقت بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرایا ہوا ہے بڑے غلبے والے کا اور بڑے علم والے کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور ترکی کے اندھیروں میں سے راہ پاؤ۔ بے شک ہم دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپنے جانے کی جگہ۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخ نکالی جس سے ہم تابع تا دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے کچے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھولتا ہے، اور اس کے لیے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے، بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنات کو اللہ کے شریک قرار دیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشیں۔ پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بے ہے اور بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں، پس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا، اور تاکہ ہم اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان پر مختار ہو۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسم بڑے زور سے کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آ جائیں تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔